السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اہم سوال کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ وہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ انسانی اعضاء میں سے کسی عضو کا ڈونیٹ کے طور پر کسی کو دینا یا ہدیہ کرنا، ہبہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ سوال بہت اہم ہے، جواب بھی اس کا اہم ہے۔ سوال کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں آپ حضرات کو روبرو رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کی جو سچویشن ہے اور آج کی جو کیفیت ہے، اس سچویشن میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ چیز اس کی طبیعت کے مطابق ہے، یعنی اس کی منشا اور اس کی طبیعت کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان اسے قبول کرتا ہے، اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اگر وہ چیز اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو وہ انسان اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے کا مسئلہ ہو۔ یعنی اسے آپ آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے جس چیز کو تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ۔ تو حکم کو اپنانا اور جس حکم سے روکا جائے، جس چیز سے روکا جائے اسے رکنا، یہ دونوں ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے جز ہیں۔ یعنی طبیعت کے مطابق چاہے ہو یا نہ ہو، شریعت اگر آپ سے کہہ رہی ہے تو اس کو اپنانا ہی ہوگا۔ بہت ساری مثالیں شریعت کے اندر ہے۔ ایک موٹا سا مثال ہے جو عام طور پر سب کی زبان پر ہے، جیسے اگر کسی مرد نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو حلالہ کا مسئلہ وہاں پر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ حلالہ کیا ہے؟ یہ حلالہ ایک طرح سے عورت کو مطلب کھلواڑ بنانا ہے، عورت کو لہو و لعب کا ایک ذریعہ بنانا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو۔ قرآن کا جو مسئلہ ہے حلالہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ یہ رکھا ہے کہ تاکہ کوئی بھی خاوند یا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو بیک وقت میں 3 طلاق نہ دے۔ ایک زجر ہے، ایک توبیخ ہے، ایک ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے حلالہ کا مسئلہ قرآن کریم نے واضح طور سے فرما دیا۔ اسی طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ جو چیز آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی قصاص میں زندگی ہے، یعنی بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے، اسلامی نظام قائم ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قرآن کا حکم ہے کہ تم بھی اس کو قتل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا تو دوسرے انسان کو، ادر پارٹی کو، تھرڈ انسان کو اس پہ عبرت ہوگی کہ بھائی شریعت کا ایسا مسئلہ ہے اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ شاید کہ آپ کو ہماری تمہیدی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا مطلب کہ ایک انسان اپنے اعضاء کو دوسرے کے لیے ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی ہدیہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے چند وجوہات ہیں جو ہدیہ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اعضاء کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ خواہ وہ آنکھ ہو، خواہ وہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، ڈونیٹ نہیں کر سکتا، بالکل صریح طور پہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، آپ ان وجوہات پر غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے انسان کے جسم کے چیر پھاڑ کی جاتی ہے، انسان کے جسم کے چیر پھاڑ کی جاتی ہے، جس کو شریعت میں ناجائز اور حرام کہا گیا ہے۔ یعنی انسان اگر مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کی چیر پھاڑ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ کسی زندہ حیوان میں انسان بھی شامل ہے، کسی زندہ حیوان کے جسم سے اگر کوئی جز الگ کر دیا جائے، یعنی کسی انسان کے جسم میں سے کسی جزو کو الگ کر دیا جائے تو اس الگ کیے ہوئے جزو کا کیا حکم ہے؟ فقہ اسلامی میں ہے کہ اس عضو
کو مردار مانا جاتا ہے، ناپاک مانا جاتا ہے۔ وہ عصب جو جسم سے نکلا ہوا ہے وہ ایک مردار کی حیثیت ہے، وہ ایک ناپاک کی حیثیت ہے، اس لیے ایک ناپاک چیز کو ایک انسان کے پاک انسان میں داخل کرنا یا ڈالنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ عن ابی واقد رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتۃ۔ ابو داؤد کا حوالہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48، یعنی کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ کسی چیز کو ہبہ کرنے یا عطیہ کرنے کے طور پر کسی کو دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شے مال ہو۔ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ وہ گفٹ کرنے والی چیز یا ہدیہ میں دینے والی چیز وہ مال ہو اور دینے والے کی ملکیت ہو، یعنی جس چیز کو ہم دے رہے ہیں یا آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہونی چاہیے، آپ اس چیز کے مالک ہوں تبھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، انسان کا جسم ہے، انسان کا پورا جسم ایک امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو امانت کو امانت کے طریقے سے ہی ادا کرنے کا حق ہے، ورنہ ہم امانت کو امانت کے طریقے سے اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم خیانت کرنے والے کہلائیں گے، اور ہم اپنے جسم کے نہ ہی مالک ہیں اور نہ ہی ہم اپنے جسم کے کسی حصے کو دینے کا ہم اختیار ہے، کیونکہ جسم کا حصہ یہ مال نہیں ہے بلکہ عضو انسانی ہے، جزو انسانی ہے، اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے اعضاء میں، انسان کو اپنے جسم کے اعضاء میں حق منفعت تو حاصل ہے لیکن حق ملکیت حاصل نہیں ہے، یعنی